فضائل درود شریف کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم پیش کرتے ہیں، اور آج کی جو حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں وہ سلام کے بارے میں ہے، کیونکہ بعض ہمارے ہاں لوگ صرف درود پہ ہی اکتفا کرتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس میں سلام بھی آ جاتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جس آیہ مبارکہ میں درود و سلام کا ذکر ہے وہاں درود کا الگ ہے اور سلام کا الگ ہے، اور احادیث میں بھی سلام کے بارے میں بھی بہت سی احادیث آئی ہیں۔ اسی لیے آج کی جو حدیث پاک میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں جس کا مفہوم یہ نسائی میں بھی موجود ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے یہ حدیث پاک۔ اس میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو زمین کی سیاحت کرتے ہیں، یعنی زمین میں وہ سیر کرتے ہیں، گھومتے ہیں، اور وہ ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ میرے امتی کا مجھ پہ سلام پہنچاتے ہیں۔ یبلغونی عن امتی السلام، یعنی میرے امتی کا مجھ تک وہ سلام پہنچاتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں مخصوص کیا گیا ہے سلام کہ ہمیں جہاں درود پڑھنا چاہیے وہیں پہ ساتھ ہی سلام بھی پڑھنا چاہیے، اور صرف درود پہ اکتفا کرنا یہ نہ آیہ مبارکہ کا منشا ہے اور نہ ہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کا منشا ہے۔ اس لیے درود بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھا کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے جمعۃ المبارک کی اس مختصر سی نشست میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کے لیے میں نے سورہ مبارکہ احزاب کی آیہ نمبر 70 کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے، اور اسی عنوان پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور عنوان ہمارا یہ ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جو دوہرا عالمی اور قومی معیار ہے اس پہ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس میں زیادہ تر مخاطب ہمارے مسلم ملت ہوگی، کیونکہ آج کے دور میں بدقسمتی سے ہم من حیث القوم دوغلے پن اور نفاق کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ بہت بڑی روحانی بیماری ہے، اور یہ انسان کو روحانی اعتبار سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یعنی جس انسان کے اندر نفاق کا مرض آ جائے وہ سمجھ لیں کہ دین اور دنیا میں یعنی دارین میں وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کا نہ کوئی عمل اس کے کام آئے گا، نہ کوئی اس کا عمل اس کو فائدہ دے گا، اور نہ ہی اس کا کوئی دیگر معاملہ، کیونکہ وہ نفاق اور دوہرے پن کا شکار ہو چکا ہے۔ اور قرآن کریم میں نفاق میں جو لوگ مبتلا ہیں، منافق ہیں، ان کے لیے جو قرآن کریم نے وعید سنائی ہے وہ یہ ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ عمومی طور پہ وہ یہ سمجھتا ہے جو بندہ نفاق کرتا ہے کہ نہیں جی میں تو بہت بڑا نمازی بھی ہوں، میں بڑا حاجی بھی ہوں، میں بڑے صدقات و خیرات بھی دیتا ہوں، میں بہت نیک اعمال بھی کرتا ہوں، اور میں کثرت کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا ہوں، لیکن وہ جو اندر سے اس کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی وہاں اجتماع میں بھی یہ بات کی، جو نماز جنازہ کے اجتماع میں ایک برتن میں کوئی گندی شے پڑی ہوئی ہو، نہ بھی پڑی ہوئی ہو، وہ برتن گندا ہو، صرف گندا ہو، دھویا ہوا نہ ہو، اس کے اندر آپ جو چیز بھی ڈالیں گے وہ گندی ہو جائے گی، وہ کبھی
پاک نہیں رہ سکتی، صاف نہیں رہ سکتی، اس کو آپ کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو انسان کا یہ جو قلب ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جلوہ گاہ ہے۔ وہ اپنی شان کے مطابق انسان کے قلب میں جلوہ فرماتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، جس طرح اس کی شان ہے، کیونکہ وہ مقید نہیں ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلوہ تب ہوگا کہ جب اس کے اندر کوئی روحانی بیماری نہ ہوگی، وہ گندگی سے پاک اور صاف ہوگا۔ انسان کوئی بھی عبادت کرے گا، مطلب کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقات و خیرات دیتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں خدا نخواستہ نفاق کی بیماری ہے یا کوئی اور روحانی بیماری ہے۔ کیونکہ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے تو اس لیے میں نفاق کی بات کر رہا ہوں، دوغلے پن کا، اتوں ہور وچوں ہور والے بات کا۔ تو اس لیے اگر اس کے اندر یہ بیماری موجود ہے تو پھر وہاں اللہ کے نور کا جلوہ وہاں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عبادت کا نور بھی وہاں نہیں آ سکتا۔ اور اس کے لیے بہت ہی خوبصورت مثال مولانا روم نے دی ہوئی ہے۔ مولانا روم نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ آپ جب کسی مہمان کو گھر بلاتے ہیں نا، مہمان کو آپ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے میں اپنے گھر کو حد الامکان سجاؤں، صاف کروں، رنگ و روغن کروں اور اس کو اچھے طریقے سے سجاؤں جو میرے پاس موجود ہے چیز۔ اب انہوں نے جو ان کی جو مثال میں عرض کر رہا تھا ایسی ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے اصل میں وہاں معرفت پہ بات کرنی تھی، میں نے وہ معرفت کی لگو بات کہیں آگے ہی نکل گئی، دوسری طرف نکلتے نکلتے بات نکل گئی۔ تو معرفت، عارف کی 2 رکعت نفل غیر عارف کی 100 رکعت سے بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو عارف ہوتا ہے وہ اللہ کی معرفت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور اس کے من کا وہ آئینہ، وہ قلب صاف ہوتا ہے۔ اور غیر عارف یعنی جو معرفت سے مطلب واقف نہ ہو وہ نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن بھائی نماز پڑھتے بیچ میں آپ نے دیکھا نا مسجدوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ مسجد میں آتے ہیں ان کی نظر صرف گھڑی پہ ہوتی ہے۔ یعنی میں تو کہتا ہوں نا کہ گھڑیوں کا پیچھے ہونا چاہیے تاکہ جو بار بار گھڑی دیکھ رہی ہے کم از کم ان کی رگ تو پرتے آنا نہیں کا، مطلب وہ ایسے مڑ گھڑی کی طرف ایسے یعنی یقین مانے بہت ایسے مطلب عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ بھئی بالکل گھڑی کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے اور وہ جناب ایک دم مطلب ابھی ٹائم باقی بھی ہوتا ہے 2-4 سیکنڈ اٹھ کے کھڑے ہوں جی، وہ گھڑی ٹینکنے سے پہلے وہ بھی ٹینک جاتے ہیں، یہ گھڑی کے ٹینکتے ہی وہ بھی ٹینک جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا مثلا 1:45 نماز ہے، 1:30 بجے نماز ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی 1:30 سے پہلے نہیں ہوگی، 1:30 بجے سے پہلے نہیں ہوگی، 1:30 کے بعد 35 منٹ میں بھی ہو سکتی ہے، 40 پہ بھی ہو سکتی ہے، 50 پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ میں عارف اور غیر عارف کی بات کر رہا ہوں، پیچھے یہ تھوڑی سی نکلی آتی ہے وہ بات سے بات، تو وہ جو ہوتا ہے نا بس وہ چاہے 100 رکعت پڑھے نا اس کہتے ہیں یار لوگ ذرا مجھے دیکھیں، وہ مجھے اس طرح کریں، وہ اس طرح کریں اور مجھے کہیں بڑا نمازی ہے، پھر 100 خیالات آتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ جو شیطانی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جو اس کے تو وہ بیچارے کے 100 رکعت پڑھے ثواب تو اس کو ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا، محنت تو جو بھی کرتا ہے اللہ ثواب دیتا ہے، لیکن وہ جو عبادت جسم کے اوپر اثر مرتب کرتی ہے وہ اثر نہیں ہوگا اس کا۔ وہ مسجد میں آ کے تو بہت مطلب نماز پڑھے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن جب باہر جائے گا معاملہ کرے گا تو اس میں گڑبڑ کرے گا، دکانداری ہوگا اس میں گڑبڑ کرے گا، کوئی مطلب وہ مزدوری کر رہا ہوگا اس میں گڑبڑ کرے گا، کوئی اور مطلب جو بھی کرے گا اس میں وہ تقوی کو پھر مد نظر نہیں رکھ، کیونکہ وہ عارف نہیں ہے، اس کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے، کیونکہ جس کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے پھر وہ اللہ کی مخلوق پہ رحم نہیں کرتا۔
مثال مولانا روم نے بڑی خوبصورت دیا، انہوں نے کہا دو قوموں کا آپس میں مقابلہ ہوا نقش و نگار بنانے کا، ایک حال منتخب کیا گیا اور اس کے درمیان میں پردہ لگا دیا گیا، دو دیواریں تھیں، ایک اس طرف تھی دوسری اس طرف تھی، ایک دیوار پہ جو مطلب لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ بہت سی مختلف قسم کے رنگ اکٹھے کیے، مختلف قسم کی قلمیں اکٹھی کی، بڑے بڑے اپنے ماہر ترین لوگوں کا انتخاب کر کے انہوں نے اس پہ نقش و نگار بنانے شروع کر دیے، اور جو دوسری طرف کے دیوار والے تھے انہوں نے صرف ایک کام کیا کہ ریگمال لیا، اس دور میں جو پالش کی چیز ہوگی وہ لیا اور دیوار کو پالش کرنا شروع کر دیا، دیوار کو رگڑنا شروع کر دیا، پالش کرنے شروع کر دی۔ اب جو ان کی ٹائم تھا وہ ٹائم جب پورا ہوا تو وہ پھر پردہ ہٹایا گیا۔ اب جب پردہ ہٹایا گیا تو وہ جس دیوار پہ نقش و نگار بنائے تھے نا اس کا عکس اس دیوار میں پڑا کہ جس کی پالش کی گئی تھی۔ انہوں نے تو کوئی محنت نہیں کی سوائے پالش کرنے کے، کوئی اوزار بھی نہیں لیے، کوئی ماہر بھی نہیں بلائے، کوئی محنت بھی زیادہ نہیں کی، تو دیکھنے والے چونکہ جب اس کا عکس اس پالش والی پڑا تو زیادہ چمکدار نظر آیا، لہذا جو فیصلہ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ والے جیت گئے ہیں وہ والے ہار گئے ہیں۔ اب اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ساری عمر نفل نمازیں دیکھو جی بڑا مطلب متھا گھس گھس کے کالا سیاہ ہو جاتا ہے، جس طرح دل بھی کالا، متھا کالا سیاہ، سجدوں کے نشانات اور کیا کیا، لیکن کورے کا کورا ہی نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے اللہ کے کسی بندے کی بارگاہ میں بیٹھے اور یکدم اللہ کے فضل سے وہ معرفت کے مقام پہ فائز، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت دے دیا، کہ اللہ کے ولیوں کی مجلس میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو دل کی بیماری نفاق ہے یہ انسان کو اس کی عبادت کے نور سے محروم کر دیتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ مثلا ایک بندہ اگر فرائض پڑھتا ہے، واجبات پڑھتا ہے، اس کے اوپر سے وہ اس کا فرض ادا ہو گیا، اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، لیکن اس کے وجود پہ اس کا اثر مرتب نہیں ہوتا۔ تو آج کل سب سے میری ذاتی رائے کے مطابق، میرے مشاہدے کے مطابق، جو آج کل کے دور میں سب سے بڑی بیماری ہے وہ نفاق کی ہے، وہ منافقت کی ہے، وہ اندر سے اور باہر سے اور یہ سب سے خطرناک بیماری ہے۔ اسی کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اور بہت سی آیات ہیں اس عنوان پہ، لیکن یہ جو میں نے پڑھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو، قولو کہو، قولا سدیدا، سیدھی بات، یعنی ایک مومن کی یہ پہچان ہے، سب سے بڑی جو مومن کی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ مومن توڑ مروڑ کر بات نہیں کرتا، وہ دل میں ایسا نہیں ہوتا کہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے زبان پہ کچھ اور لاتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب یہ بات میں نے کس لیے کی؟ میں نے اس لیے کی کہ آج کل کے یعنی دور حاضر میں اس وقت جو ہماری قومی صورتحال ہے، جو بین الاقوامی صورتحال ہے، اس میں ہم من حیث القوم اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ کیسے ہو چکے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں؟ ایک بندہ مومن کے لیے سب سے جو محبت ہے نا
سب سے زیادہ محبت وہ کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ ایک مومن کی شان ہے. کیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں. اشد حبا للہ، مبالغہ، جس کو نا مطلب عشق کہا جاتا ہے، یعنی اپنے خالق سے. اردو کی مطلب یا فارسی میں جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عشق کا لفظ، یہ بنیادی طور پہ وہ اشد حبا، یعنی محبت کی شدید ترین جو کیفیت ہے اس کو عشق کہا جاتا ہے. تو ایک مومن کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے؟ اشد حبا للہ، اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شدید محبت کرنا، یہ صاحب ایمان کی علامت ہے. اب آگے جتنی بھی ہستیاں ہیں ان سے محبت کا معیار کیا ہوگا؟ یعنی ایک بندہ مومن ہے، اس کی محبت کا معیار کیا ہوگا؟ وہ فقط ذات الہی ہوگی. یعنی اب یہ نہیں ہے ہمارے ہاں، چونکہ ہمارے ہاں اہل سنت میں عشق مصطفیٰ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن باقی ساری محبتیں، باقی سارے عشق مشروط کس سے ہیں؟ ذات باری تعالیٰ سے. ہم حضور سے شدید محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حضور اللہ کی مخلوق میں سب سے بزرگ جو ہستی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور سے بڑھ کے نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے. مخلوق میں کوئی ایسی ہستی بھی نہیں ہے جس کا مقام اور مرتبہ حضور کے برابر، کیا آپ سے کروڑویں اور اربویں حصے کے برابر. بالکل یہ ایک ایمانی بات ہے. لیکن ہم حضور سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم حضور سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی راہ دکھائی. میں آپ کو اس کے سلسلے میں بڑی ایک ایمان افروز مثال دیتا ہوں. حضرت حضور کی مجلس میں حاضر تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، صدیق تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہوں. میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہوں. آپ نے فرمایا صدیق تم نے درست کہا. حضور نے حضرت فاروق اعظم سے پوچھا، فاروق تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کوئی آج کل کے نئے مفتی کو، جیسے میں نے نئے مفتی کی اصطلاح آج آپ کو دی ہے، کوئی نیا بتا دو ہو یہ تو شرک ہو گیا. وہ تو فاروق اعظم تھے نا، حق اور باطل میں فرق کرنے والے، اور وہ مراد رسول جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا. حضور نے فرمایا دونوں اپنی اپنی بات کی وضاحت کرو. تو تاجدار صداقت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت اس لیے کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں آپ جیسی ہستی عطا فرمائی. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم نقشبندیوں کے جو سردار ہیں وہ صدیق اکبر ہیں. یہ تو ہے نہیں مطلب ہے لوگ لوگی بات کرتے ہیں نا، صدیق تو ہمارے ہیں بھائی. ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت اس لیے اللہ سے اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں آپ جیسی ہستی عطا فرمائی. اور حضور نے پوچھا فاروق تم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کس لیے کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس لیے سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اللہ کی راہ دکھلائی، آپ نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی، اللہ کی معرفت کروائی. آپ نے تم دونوں نے سچ کہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھیں نا
بظاہر بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، لیکن دونوں کی باتیں درست، معیار فقط ذات الہی ہے دونوں طرف، ایک طرف نہیں۔ اب یہ کوئی نہیں ہے کہ نہیں کوئی مطلب اللہ اور رسول کا جیسے ہمارے ہوتا ہے، ایک طرف یا اللہ مدد، دوسری طرف یا رسول اللہ مدد، تیسری طرف یا علی مدد، وہ یہ کوئی الگ الگ مطلب تین پارٹیاں ہیں جیسی آج کل مطلب چل رہے ہیں ہمارے یہاں۔ تو ایک پارٹی والے کہتے ہیں جی یا اللہ مدد، دوسرے کہتے ہیں نا جی یا رسول اللہ مدد، تیسرے کہتے ہیں نا جی یا علی مدد۔ ایسا نہیں ہے بھیا، یہ کوئی مطلب حقیقی مدد صرف اللہ کی ہے، یہ مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، خدا کی قسم عقیدہ اہل سنت سے بڑھ کے حق دنیا میں کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں۔ اب میں قرآن کریم سے آپ کو کہہ دیتا ہوں، آپ دونوں یہاں علماء بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں قرآن کریم وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، قرآن کریم میں ہے نا، اللہ نے ارشاد فرمایا وما، اور یہ آیت ہمارے دوست بڑی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارے لیے اللہ سے کے علاوہ کوئی نہ ولی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اسی قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں۔ اسی قرآن مجید میں ہے، کوئی مطلب وہ بکریوں والا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ۔ اب اس کی تطبیق کیسے ہوگی؟ اور بہت سی آیات ہیں، ایک تو نہیں ہے، اس کی تطبیق آپ عقیدہ اہل سنت سے ہٹ کے کر ہی نہیں سکتے۔ جو اہل سنت کا خوبصورت عقیدہ ہے اس کو جب تک اختیار نہیں کریں گے، پوری دنیا قرآن کریم پہ انگلیاں اٹھائے گی کہ یہ کیا ہوگا۔ ایک طرف ہے کہ نہیں، دوسری طرف ہے کہ ہے۔ یہ اجتماع ضدین، اجتماع نقیضین کیسے ہو گیا؟ اس کو دور کرنے کا جو صاف ستھرا کرا عقیدہ ہے وہ یہ ہے، اللہ جو ولی ہے نا، وہ ولی ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی وہ صفت ذاتی ہے، اس کی وہ صفت غیر محدود ہے، اس کی وہ صفت زائل نہیں ہو سکتی۔ کوئی ایمان والا اگر ولی ہے تو اس کو اللہ نے ولی بنایا ہے، اس کی وہ صفت محدود ہے اللہ کے مقابلے میں، اس کی وہ صفت عطائی ہے اور اللہ نے عطا کی۔ جب یہ چیز ہم ذہن میں رکھ لیں گے تو پھر پورے کا پورا قرآن مجید کا اسلوب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کیا۔ اب یہ کس میں نے عرض کی تھی یہ بات کہ اللہ سے سب سے بڑھ کے محبت ایمان مومن کا خاصہ ہے، اور باقی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ اللہ کی محبت کے تابع ہیں۔ معیار یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ہے محبت اس سے کرنی ہے، معیار یہ ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اور یہ ہمیں بہت نازک بات ہے کہ بھائی مخلوق اور خالق کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک مرتبہ میں کہیں سے گزر رہا تھا، ایک ادارے کے پاس، وہاں اسمبلی ہو رہی تھی بچوں کی، صبح جو طلباء کی ہوتی ہے، وہاں وہ ایک کلام پڑھ رہے تھے، سب سے اولا اللہ ہے، سب سے اعلیٰ اللہ ہے۔ تو اچھا میرا بعض اوقات تھوڑا سا وہ راگستی جاتی ہے نا پرانی، تو میں نے کہا یار یہ تو بندے بڑا کیا پڑھ رہے ہیں یار۔ میں وہاں رک گیا، ہمارے علاقے میں تھا وہ مدرسہ، میں وہاں رک گیا، بیٹھ گیا، وہ جانتے تھے، وہ وہاں کے مدرسین لوگ مجھے جانتے تھے، بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یار یہ کیا پڑھ رہے ہو تم؟ تو وہ ذرا بے تکلف سے تھے، انہوں نے کہا یار تسی لوگ مطلب ہے تس آنکھیں تھی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، تس تو آگ کے گئے تک اسی آتے نا جی نبی اولا نہیں ہے اللہ اولا ہے۔ تو تسی تے شرک مانو ایسے لائٹ لے جنہیں گپ شپ کے انداز میں، انہوں نے کہا تسی تے شرک کر دے ہو۔ میں نے کہا نہیں بھائی شرک ہم نہیں کرتے، شرک تم کر رہے ہو، شرک تم کر رہے ہو۔ کہنے لگا او نا جی ایسی کس طرح شرک کر دیں؟ میں نے کہا بھائی صاحب بات یہ ہے، یہ
نوٹ نکالو. میں نے کہا نوٹ نکالا, اوپر لکھا ہوا تھا قائد اعظم. میں نے کہا یہ بندہ کون ہے؟ جس قائد اعظم محمد علی جناح. میں نے کہا ہو تو تشرک کر چھوڑی جی. کیوں جی؟ یار اعظم تو اللہ کا مقام ہے نا, اعظم اللہ. پھر قائد کی بات ہے تو وہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے قائد اعظم ہیں. جس طرح ہمارے غیر مقلد حضرات ہمارے لوگوں کو مطلب مس گائڈ کرتے ہیں, اوہ تسی امام اعظم آتے ہو جی, امام اعظم تو حضور کی ذات ہے. یعنی جب وہ نا کسی میں خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے. تو کہتے یار یہ قائد اعظم جو ہے نا, یہ اپنے دور کا مطلب جو اس کے دور کے لیڈر تھے محمد علی جناح, اس دور کے. تو میں نے کہا احمد یہاں بھی تو یہی مسئلہ ہے نا, یہاں مخلوق میں ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں اور سب سے اولیٰ ہیں. خالق کا قیام, تم نے خالق کو لا کے مخلوق کی صف میں کھڑا کر دیا. اعلیٰ حضرت نے خالق کو مخلوق کی صف میں کھڑا نہیں کیا. یہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ کہا ہے کلام ہے سب سے اولیٰ والا ہمارا نبی, انہوں نے کہا ہے کہ مخلوق میں سب سے اولیٰ ہمارے آقا ہے, مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہمارے آقا ہیں. وہ خالق کی تو شان ہی وراء الورا ہے. وہاں تو کوئی مطلب سوچ بھی نہیں سکتا نا, وہاں تو صرف سرنڈر ہے, سر جھکانا ہے, جبین کو ٹیکنا ہے اور بس. جو اللہ تو نے, ہمارے آقا خود فرماتے ہیں مولا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, یا اللہ جیسی تعریف تو اپنی کرتا ہے اس طرح کی میں تیری ثنا اور حمد بیان نہیں کر سکتا. نے کہا اب یہ جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں لوگوں کو تقسیم کر دیتی ہیں, امت کو علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہیں, لوگوں کے اندر نفرت کا بیج مطلب بو دیا جاتا ہے ایسی غلط فہمیوں سے. وہ ایسی بہت سے اور کلام بھی ایسے ہیں, اس میں جو چیز بھی ہے وہ صرف مخلوق کے حوالے سے ہے. خالق اس کا مقام اور مرتبہ, بلکہ جو یہ صوفیاء کرام نے جب معرفت کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا, اللہ کی صفات پہ غور کرنا ہے. اس کی ذات پہ اگر جاؤ گے نا تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں صفات پہ غور کرو کہ جو اس کی صفات ہیں وہ کیا کیا ہے, وہ کیا اس کی کیا شان اور ہم کون ہیں. جب ذات کی طرف بڑھو گے پھر فلسفیوں کی طرح گمراہ ہو جاؤ گے جو مطلب آدھے ادھورے فلسفی ہوتے ہیں. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو محبت کا معیار ہے ایک بندہ مومن کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ ذات باری تعالی حضور سے اس لیے محبت کہ حضور نے اللہ کا راستہ دکھایا, حضور کے اہل بیت سے اس لیے محبت کہ ان کو حضور سے نسبت ہے, حضور کے صحابہ سے اس لیے محبت کہ ان کو حضور سے نسبت ہے, اولیاء کرام کو اس لیے محبت کہ وہ ان کی راتیں اور دن اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں گزرتی ہے. یعنی تان ساری جا کے ذات باری تعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کا یہ خاصہ ہے اور ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک سے شدید محبت کرتے ہیں. اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں چونکہ وقت ہمارا وہی مختصر ہوتا ہے. اب اس روشنی میں یہ جو میں نے گفتگو کی ہے اس روشنی میں من حیث القوم ہم ذرا اپنا جائزہ لیں. اس وقت کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے وطن عزیز میں. اوورال یعنی میں آج کل 2-4 دنوں کی بات نہیں کر رہا, یعنی پورا اس وقت ہمارا ایک سیاسی ماحول ہو چاہے مذہبی ماحول ہو وہ اتنا آلودہ ہو چکا ہے کہ حق اور باطل کی تمیز لوگ کھو چکے ہیں. مثلا گزشتہ دنوں ظاہر سی بات ہے بڑا افسوسناک واقعہ ہوا. ایک بندے نے تقریر کی, وہ بھی کوئی مولوی صاحب ہی تھا, مطلب اس نے تقریر کی, اس نے غلط اس میں بات کی اور لوگوں نے موقع پہ اس بندے کو ڈنڈے مار مار کے اس کو مار دیا. اب ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی بندہ حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا ہے ایسے عمل کی, کیونکہ مجرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو,
جرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، انسان کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود منصف بن جائے۔ مطلب میرا یہ کام ہے ایک خطیب کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے شریعت قرآن و سنت کی روشنی میں دیانتداری کے ساتھ بات رکھوں۔ اب میرا یہ نہیں بنتا کہ میں نال گل کرا تو اٹھ کے چاہ کے ڈنڈا کسی سرے میں مطلب نواں سر ہی پاڑیا دا کہ تو نمازیں گی نہ پڑھ دی تو دے کام کیا نہیں دیتا تھا۔ ظاہر سی بات اب یہ تو مطلب بنتا ہی نہیں۔ اچھا کوئی ایسی جذباتی ہوتے بھی ہیں نا، لیکن بہر میرا یہ کام ہے شریعت مطہرہ کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی نقطۂ نظر کے اعتبار سے چیز آپ کے سامنے رکھوں۔ اب لوگوں نے وہاں پہ موقع پہ مطلب خود فیصلہ کیا اور اس کو مطلب مار کے اس کو وہاں پہ مار دیا۔ یہ بہت مطلب غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیونکہ جب تک بیماری، طب نبوی کا اصول یہ ہے کہ پہلے بیماری کا سبب معلوم کرو پھر اس کا علاج کرو۔ اب کتنے ایسے واقعات، اب اس واقعے کو اتنا ہائی لائٹ کیا، وہ تو شکر آج کل انٹرنیٹ بند ہوا ہے، جان چھٹی ہوئی ہے ہماری، ورنہ تو ایسے ایسے ماشاءاللہ جہاں فلاسفر ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا ہی کہنا، وہ اس پہ لوگوں نے اتنا شور مچایا، خاص کر یہ جو باجیاں لوگ ہیں، انٹیاں باہر والی جو فنڈنگ والی، یہ جو این جی اوز کے لوگ ہیں، لیکن یہی لوگ ان کا دوہرا پن، ان کی منافقت دیکھیں۔ بھئی ایک بندہ عدالت کے باہر خودکشی کرتا ہے، بہت سے ایسے واقعات ہیں، جائیں آپ لائبریری میں پرانے اخبارات دیکھیں، عدالت کے سامنے ایک بندہ تنگ آ کے خودکشی کرتا ہے کہ میرے دادے نے جو کیس کیا تھا وہ بھی اس کا بھی فیصلہ نہیں ہو رہا، اب میرا یہ حالت یہ ہے کہ میرے تن پہ کپڑے ہی نہیں رہے۔ یہ گزشتہ دنوں میں نے خاتون کا پڑھا، وہ کہہ رہی ہے 8 سال سے کیس کے لیے میں آ رہا ہوں، اب میرے پاس کرایہ بھی نہیں آنے جانے کا۔ ایک طرف ہماری عدالتوں کی یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف یہ حال ہے، یہ جو رائل طبقہ ہے، مقتدر طبقہ ہے، کسے باشد کسی بھی جماعت کو ہمارا کوئی ان سے لینا دینا نہیں ہے، ان کے لیے وہ رات کو بھی عدالتیں کھولتے ہیں، چھٹی کے دن بھی وہ فیصلے کرتے ہیں، اور ان کو فوری انصاف ایک عام غریب کا حق ہے، اس کا حق ہے کہ جس کے پاس کرایہ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ جنہوں نے پورے پاکستان کو لوٹ دیا، سب نے مل کے لوٹا، ان کو تو میں کہتا ہوں سر عام لٹکانا چاہیے، اور ان کو انصاف سے مل رہا ہے، غریب ترس رہا ہے، ان کے بارے میں سب کچھ ہو رہا ہے، ان کی فریاد رسی ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہ واقعات عدلیہ کے سامنے، حکمرانوں کے دروازوں کے سامنے لوگ خودکشی کرتے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ ایک غریب بھوک اور غربت سے تنگ آ کر اپنے بچوں کو بیچ رہا ہے، لوگ منبر کا تقدس ہے، خدا کی قسم عزتیں بیچنے پہ مجبور ہیں لوگ، کس لیے؟ 2 وقت کی روٹی کے لیے، اور حکمران طبقہ ہے عیاشی کر رہا ہے، اس پہ کس نے کتنی آوازیں اٹھائی ہیں؟ یہ جو لوگ انصاف نہ ملنے پہ خودکشیاں کر رہے ہیں، اس پہ کتنی این جی اوز نے آوازیں اٹھائی ہیں؟ یہ جو لوگ بھوک کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس کی کتنی این جی اوز نے آوازیں اٹھائی ہیں؟ یہ جو عوام رل رہے ہیں، پس رہے مہنگائی میں، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، اور امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں والی صورتحال ہے اس وقت، کس نے آواز اٹھائی ہے؟ اور پھر رات پوری اس وقت جو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے دہشت گرد ہیں، فتنہ کرتے ہیں، آپ پورے اعداد و شمار پڑھیں۔ اس وقت میں دیکھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا کہ صرف 3 جو امریکن صدور ہیں 23 سال کے عرصے میں انہوں نے 11 ملین بے گناہ لوگوں کو تحت کر دیا۔ 11 ملین کا کیا مطلب ہے؟ 1 کروڑ سے بھی اوپر، 1 کروڑ 10 لاکھ سے بھی اوپر لوگوں کو انہوں نے بلا وجہ بمباری کا نشانہ بنا کے تباہ 9 ممالک کو مطلب ہے تحت کر دیا، ان پہ حملہ کیا، ان کا سارا سسٹم، ان کی معیشت، ان کا پورا نظام۔ کون ان کو دہشت گرد کہتا ہے؟ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟
ہمارے تو جو مطلب سسٹم ہے وہ تو گننے پہ ہے، وہ اعداد و شمار دیتے ہیں، جی آج اتنے زخمی کر دیے انڈین آرمی نے، اتنے شہید کر دیے، اتنی معاذ اللہ دل دکھتا ہے، لیکن اتنی عزتیں پامال ہو گئی. بس یہ ہمارا میڈیا خبر دے کے تھا اور چندہ آنو جی کھانا. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو کھینچ کے وہاں پہ لے جایا جاتا ہے باہر. معصوم بچوں کو وہ مطلب ہے کلاشنکوفوں سے چھلنی کر رہے ہیں. وہ دہشت گرد نہیں ہیں. اور مسلمان اگر ناموس رسالت کے لیے نکلتا ہے تو وہ دہشت گرد ہے. ایسی فضا ہوگی تو پھر لوگ فیصلے ہاتھوں سے کریں گے. جناب کہاں بس رہے ہیں آپ؟ جب آپ کے نظام انصاف سے کسی کو امید نہیں ہے کہ مجھے انصاف ملے گا. یہ کیوں عدالتوں میں کتنے روزانہ قتل ہو جاتے ہیں؟ ہم مجرم پیشی پہ لایا، فائرنگ ہوئی اور بندہ جنے کو پتہ ہے رہے مطلب 10 سال ادھر ایسے نہ ججا نہ لائکا پیچھے اٹھتا ہے، کہتا ہے چلو خود فیصلہ کرو. یہ ساری خرابی جو ہے، میں آپ کو بتاؤں جنگ عظیم دوم میں جب اتحادی فوجیں برطانیہ کی طرف بڑھ رہی تھی، چرچل ان کا وزیر اعظم تھا، اس کو جب کہا گیا کہ اتحادی فوجیں پیش قدمی کر رہی ہیں، اس نے کہا کہ دیکھو ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی. تو جب اس کو کہا گیا کہ بالکل عدالتیں انصاف کریں، اس نے کہا بے فکر ہو جاؤ، جیتیں گے ہم. سب سے بڑا جو ہمارے ہاں اس وقت دنیا کی کرپٹ ترین ہماری عدلیہ، یعنی دنیا کی جتنی بھی عدلیہ آپ اعداد و شمار پڑھیں، میرے خیال میں ہماری عدلیہ سے کرپٹ 2-4 ممالک کی عدلیہ، باقی 80 نمبر ہے کم. اور تنخواہیں مراعات ان کی سب سے زیادہ، بلکہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی پوری کی پوری مراعات ہے. عام مطلب جو سرکاری ملازم آپ لوگ ہیں، آپ کی تو کٹ لگ جاتی ہے، آپ کا اپنا پیسہ وہاں جمع ہوتا ہے جو بعد میں آپ کو ملتا ہے. ان کو یہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی پوری کے پورے فرعون. ایک بندہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ایسے ایسے فیصلے کرتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں، لیکن اس کو غریب نظر نہیں آتا. آج تک کسی جج نے کسی غریب کے حوالے سے، غریبوں کے حوالے سے کوئی 100 موٹو لیا؟ جناب ناموس رسالت کے اس وقت ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ مقدمے بنے ہوئے ہیں، لیکن آج تک ایک مجرم کو بھی سزا نہیں ملی. ایک مجرم سنگل. جو بھی مجرم ہوتا ہے یورپ آتا ہے، اس کو لے جاتا ہے. وہ ایک مطلب بھنگن عورت کو جا کر فرانس میں اس وقت پروٹوکول کا ایک اعلیٰ درجہ دیا گیا. کس لیے دیا گیا؟ کہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے. تو ہم چھوڑ دیں گے، لوگ چھوڑ دیں گے ان کو کہ اب یہ بندہ گستاخی کرے، اس کو باہر یورپ لے جائے؟ لوگ کہیں گے کہ اس کو ادھر ہی اس کا کام تمام کرو. آپ اپنی عدلیہ کو مضبوط کریں. آپ اپنے فیصلوں کو، پہلے جج اپنے اوپر انصاف کریں کہ ایک غریب نائب قاصد کھڑا ہے تمہارے، اس کو تم آرڈر دیتے ہو، اس کی کیا سیلری ہے، تمہاری کیا ہے؟ اسلامی ریاست ہوئی، افغانوں نے کر کے دکھایا. لوگ کہتے ہیں یہ تسی مولوی خبر یہ گلا کر دیو، کتنا ہوتا ہے؟ جاؤ افغانستان میں دیکھو. افغانستان کا اس وقت جو سپریم ان کے لیڈر ہیں وہ ہمارے پیر بھائی ہیں، ہمارے حضرت صاحب کے وہ خلیفہ ہیں. ملا ہیبت اللہ ان کا نام ہے. وہ جو کبھی میڈیا پہ وہ نہیں آئے، کبھی سامنے کوئی بیان نہیں آتا، وہ ہمارے حضرت صاحب کے خلیفہ ہیں. اس وقت ہماری کرنسی افغانستان سے بھی گر چکی ہے. 3 افغانی ہمارے 3 روپے اور 1 افغانی، 3 روپے کچھ پیسے. ساری دنیا اس وقت افغانستان کے خلاف ہے. بھائی پوری دنیا نے ان کا بائیکاٹ کیا، لیکن کیا ہے؟ ان کا چیف جسٹس رکشے میں آتا ہے، کرایہ خود ادا کرتا ہے، اسپنج پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جا کے کرسی پہ بیٹھتا ہے، انصاف کرتا ہے. یہ انصاف کریں گے جو مطلب لوگوں کو، جنہوں نے عوام کو تباہ و برباد کر رکھ دیا ہے. یاد رکھیں یہ ممبر رسول ہے، اس کا حق ہے کہ یہاں سے سچی اور سیدھی بات بتائی جائے بغیر کسی سیاسی وابستگی کے. میں بات کرتا ہوں ناموس رسالت کی. آپ ناموس رسالت والوں کو تانا دیتے ہیں کہ یار یہ کیوں تم خود، ہاں بالکل غلط ہے. جو قانون کا غلط استعمال کرے وہ بھی غلط ہے. جو کسی کی دشمنی میں الزام لگا کے ایسا کرے وہ بھی غلط ہے. لیکن کتنے مجرموں کو سزا ملی ہے آج تک ناموس رسالت کے لیے. اور یہ دوہرا قومی معیار بھی ہے ہمارا اور عالمی معیار بھی ہے. ہماری حکومتی لیول پہ، حکومتی سطح پہ بھی اس میں دوہرا معیار ہے. آج بھی تو سڑکیں بند ہیں نا.
آج بھی تو لوگ ایمبولینسوں میں رول رہے ہیں نا، آج بھی تو لوگ گھروں میں مقید ہیں نا. تو یہ چیزوں اس وقت کیوں یاد آتی جب بابا جی کہتے تھے کہ یار ناموس رسالت کے نکلو روڈ باندھے، اور یہ سارے فلاسفر اندھے کہیں کے مطلب کہہ رہے تھے کہ یار ہو جی یہ ایمبولینس ہے جی، راستہ ہے جی، لوگ ہیں جی، معیشت ہے جی. یہ سارا اب کہاں چلا گیا؟ یہ دوغلی پالیسی خدا کی قسم من حیث القوم ہمیں تباہ و برباد کر دے گی. اس لیے میرے بھائیوں، میں نے آج اس عنوان پہ اس لیے بات کی کہ اس پہ بہت سی گفتگو ہو رہی تھی. لوگ ہمیں پوچھ رہے تھے، بتا رہے یار یہ کیا کر دیا وہ پٹھانوں نے. میں نے کہا پٹھانوں نے کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن پٹھانوں کو پتہ ایسا کہ اس جنے کو اگر یورپ پہ چھڑسن مولوی صاحب کو پتہ نہیں، سوچا سیر کو رود رجول کے تراویاں پڑھانا میں چلو مڑی بھی گل ہو جائے، اس لیے پٹھانا کہ چلو اتنے ہی کھوچے تمہارا کام کرتے ہیں. انصاف فراہم کرو سب ٹھیک ہوگا، انصاف نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. اس نقطے کو ہمیں من حیث القوم اور افراد کی حیثیت سے جب تک ہم یاد نہیں رکھیں گے ہم اسی نفاق کا شکار رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کی روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ہماری قوم پہ، ہمارے ملک پہ، ہماری ملت پہ، پورے عالم اسلام پہ اللہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. آگے تشریف لائیں اور سنتے پڑھیں.